یہ 25 اکتوبر 1947 کی بات ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی بار عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جانا تھا۔ تمام لوگ اس وقت بڑے حیران ہوئے جب نماز کا وقت آ گیا مگر قائد اعظم عیدگاہ نہیں پہنچ پائے۔ اعلیٰ حکام نے مولانا ظہور الحسن سے درخواست کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں۔ مولانا ظہور الحسن نے فرمایا، میں قائد اعظم کے لیے نماز پڑھنے نہیں آیا ہوں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے صفوں کو درست کر کے تکبیر فرما دی۔ ابھی نماز عید کی پہلی ہی رکعت شروع ہوئی تھی کہ اتنے میں قائد اعظم بھی عیدگاہ پہنچ گئے۔ نماز شروع ہو چکی تھی۔ قائد اعظم کے منتظر اعلیٰ حکام نے پروٹوکول کے مطابق قائد سے درخواست کی کہ وہ اگلی صف میں تشریف لے چلے، مگر قائد اعظم نے ان حکام کی درخواست مسترد کر دی اور سختی سے کہا، میں پچھلی صف میں ہی نماز ادا کروں گا۔ قائد اعظم کے برابر کھڑے نمازیوں کو بھی نماز کے بعد علم ہوا کہ ان کے برابر میں نماز ادا کرنے والا ریاست کا کوئی عام شہری نہیں بلکہ ریاست کا سربراہ تھا۔ نماز کے بعد جب نمازیوں کے علم میں یہ بات آئی تو پوری عیدگاہ قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قائد اعظم نے مولانا ظہور الحسن کی جرأت ایمانی کی تعریف کی اور خوش ہو کر کہا کہ ہمارے علماء کو ایسے ہی کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے اس روز پروٹوکول کو اپنے پیروں میں رون کر ثابت کر دیا تھا کہ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے کسی حکمران کو حفظ مراتب کا خیال رکھنا زیب نہیں دیتا۔ یہ شرف قائد اعظم سے پہلے مغل بادشاہ جہانگیر کو حاصل ہو چکا ہے، جو محلات میں رہنے کے باوجود اپنے علیحدہ گھر میں رہتا تھا، جس کا ذریعہ معاش مسجد میں نمازیوں کے لیے ٹوپیاں بنانا تھا۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ ان کے لیے امام مسجد نے جماعت روک دی تھی تو وہ سخت برہم ہوئے اور انہوں نے امام مسجد سے کہا، تمہیں علم نہیں کہ تم کس کے دربار میں کھڑے ہو؟ احکام الحاکمین کے دربار ہے جس کا میں خود محکوم ہوں، لہذا تمہیں برخاست کیا جاتا ہے۔